مذاکرات کے بارے میں کل بڑا کلیئر ہمارا بیانیہ بھی آ چکا ہے. ہمارے بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں. تو نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے اسیران، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس پہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، حسان خان نیازی صاحب ہیں، باقی سارے اسیران ملٹری کورٹس کے اور جو لوگ ہمارے جیلوں میں ان کی رہائی. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے 2 کمیشنز ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے. ان کمیشنز کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی ان کو بتایا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک کہ ہم لوگ آرام سے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان سے مزید ہدایات لیں. سر یہ بتائیے گا خان صاحب کو کب ہم رہا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے ان کو تک کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. حکومت نے اور ان لوگوں نے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. آئینی بینچ بھی حکومت کا بنایا اور ہائی کورٹ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے آپ کے حق میں نہیں، تو دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہم لوگ تو شروع سے کہہ رہے ہیں نا ملک میں آئین، 47 کی ہم لوگ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی جس وقت بالادستی نہیں ہوگی تو ملک میں یہی چلے گا حساب، اور اس کی وجہ سے ملک میں لاقانونیت ہوگی، اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی. یہی تو سارا المیہ ہے. پاکستان کہاں پہ ترقی کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں. بہت شکریہ. سر گیس غائب ہو گئی ہے. گیس، آپ گیس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اناج غائب ہو گیا ہے، گیس تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائی. یہاں پہ کون سی چیز ہے؟ مطلب سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ بہت شکریہ. مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے، حکومت تو یہ دعوے کر بھائی آ جائیں میرے ساتھ. آپ کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نا، آپ باہر چلے جائیں ذرا، مہنگائی کا پوچھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہت